اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم کر دیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سر درد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، دوسرا وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے کوئی شکوہ کرو۔ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ درد کرتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان کو خریدا جا سکتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں، اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو انصاف تولتا ہے۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ عورت کی بربادی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے: ایک ناگوارہ باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ مسلمانوں میں زوال کی بڑی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تو تمہیں ان پر ترس آئے گا۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔
جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کی بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر ہی آپ کو اجر مل جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو اور اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ ہر وقت یا جب بھی فارغ وقت ملے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں۔ آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور بچوں کی زندگی میں برکت ہی برکت پیدا فرما دے گا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہ لوگ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔